ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث آمین۔ الحمدللہ آج 6 مئی 2018 کو سنڈے کے دن روٹین کی قرآن کلاسز سے ہٹ کر ہم انشاءاللہ تعالی اسپیشل سیشن منعقد کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے قرآن حکیم کو عربی تجوید کے ساتھ سیکھنا۔ اور اس کے لیے بڑے ہی آسان طریقے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں جو ووکل کمیونیکیشن ہے، یعنی منہ کی آواز کے ذریعے ایجوکیشن، اس کو بنیاد بناتے ہوئے انشاءاللہ تعالی عربی تجوید سکھانے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ اتنے آسان پیراہے میں کہ چاہے کوئی عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا، تعلیم یافتہ ہو یا ان پڑھ ہو، سب کے لیے انشاءاللہ اس حوالے سے آسانی ہوگی۔ اور انشاءاللہ ہم اس مختصر سے دورانیے میں وہ عربی تجوید کور کریں گے جو ہمارے مدرسوں کے اندر بعض اوقات 1 سال بعض اوقات 2 سال تک کا کورس کروایا جاتا ہے، وہ چند گھنٹوں میں انشاءاللہ تعالی یہاں پر کور ہو جائے گا، 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ۔ اور میرے بھائیوں، اس حوالے سے میرا آلموسٹ 25 ایئرز کا ایکسپیرینس ہے۔ میں نے خود جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا 1992 میں تجوید عربی سیکھی تھی، اور آج آپ دیکھ لیں کہ 6 مئی 2018 ہے، اور 1992 میں تجوید سیکھنے کے بعد سے اب تک آلموسٹ ان 25 سالوں کے اندر میں نے ہزاروں لوگوں کو الحمدللہ تجوید فی سبیل اللہ سکھائی ہے، اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو میرا پیریڈ تھا وہ 1995 سے لے کر 2000 تک میکینیکل انجینئرنگ کے دوران انجینئرنگ یونیورسٹی میں ماشاءاللہ میرے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے انجینئرنگ کے دوران مجھ سے عربی تجوید سیکھی الحمدللہ۔ اور آج پوری دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو دوسرے لوگوں کو بھی عربی تجوید اس حوالے سے سکھا رہے ہیں۔ اس زمانے میں ہم جو عربی تجوید سکھایا کرتے تھے وہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہی ہم نے چونکہ سیکھی تھی، تو ان کا ایک قاعدہ تھا جو رحمانی قاعدہ کے نام سے مشہور تھا، اور آج کل مکتبۃ المدینہ نے وہی قاعدہ جو ہے وہ مدنی قاعدہ کے عنوان سے شائع کیا ہے۔ یہ بریلوی مکتبہ فکر کا قاعدہ ہے، اور اسی کے پیرلل اہل حدیث مکتبہ فکر میں دارالاسلام پبلیکیشن والوں نے ایک قاعدہ شائع کیا ہے، اس کا نام ہے قرآنی قاعدہ، اور دیوبند نے کیا ہے نورانی قاعدہ کے نام سے،
اور ایک وہ عام قاعدہ ہے جو اتنا تجویدی تو نہیں تھا، بیسک عربی سیکھنے کے لیے، پروناؤنس کرنے کے لیے، جو ہم بچپن میں یسرن القرآن، جسے یسرن القرآن بھی کہتے تھے ہم، وہ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے. آپ ان میں سے کوئی بھی قاعدہ لے سکتے ہیں، سب نے اپنے انداز میں چیزیں وہی ہیں جو سکھائی ہوئی ہیں. بہرحال یہ جو مدنی قاعدہ ہے مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ سے بھی آپ کو مل جائے گا. آپ گوگل میں جا کے لکھیں، اس کی کلرڈ PDF کاپی آپ کو نورانی قاعدہ کی بھی اور دارالاسلام والوں کا قرآنی قاعدہ وہ اویلیبل ہے، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور آج میں انشاءاللہ جتنا آپ کو سکھاؤں گا تو آپ کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ اس پورے قاعدے کو میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر آپ کور کر لیں گے، اور آپ کو یہ سارے بیسک رولز جب سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. آج سے تقریباً 7 سال پہلے، 7 ایئرس بیک، 12 ربیع الاول 1432 ہجری بمطابق 16 فروری 2011 کو میں نے ایک کیجول سی تجوید کلاس کی تھی. ہمارے جو لیپ ٹاپ کا ویب کیم ہے اس کے اوپر اس کی ریکارڈنگ ہوئی تھی. مسئلہ نمبر 23 کے عنوان سے ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ وہ موجود ہے. اس کے بعد سے کافی لوگوں کی خواہش تھی کہ HD ریکارڈنگ میں یہ چیزیں لے کے آئی جائیں تاکہ دیکھنے والوں کو بھی آسانی ہو اور بات ان کو سمجھ بھی آ جائے اس حوالے سے. تو آج ہم نے یہ اسپیشل سیشن یہاں پہ منعقد کیا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ آج کا جو لیکچر ہے عربی قرآنی تجوید سے ریلیٹڈ 6 مئی 2018 کو بمطابق 19 شعبان المعظم 1439 ہجری ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو مسئلہ نمبر 200 کے عنوان سے انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا. آج ہماری ڈبل سینچری بھی ہو جائے گی، اور اسی لیے میں نے یہ اسپیشل کلاس ارینج کی تھی کہ یہ 200 کا فگر جو ہے ایک اسپیشل کلاس ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالی. میرے بھائیو، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کا آغاز ہی اس سے کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان ہے وہ ہستی، علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. یعنی اللہ بھی قرآن کی تعلیم دینے والا عالم ہے. خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اور اسے قوت گویائی کے ساتھ نوازا. یہ جو بیان کی طاقت ہے، یعنی انسان بول سکتا ہے، اسی نے پوری دنیا کی کایا کلب کی ہوئی ہے. جتنے بڑے لیڈرز ہیں، چاہے وہ مذہبی لیڈر ہوں، چاہے وہ سیاسی لیڈرز ہوں، فوجی لیڈرز ہوں، اپنی زبان کی بنیاد کے اوپر ہی رول کر رہے تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ خاصیت دی ہے جو اور کسی مخلوق کو اس حوالے سے نہیں ملی ہے کہ اس کا بیان، جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بعض بیانات جو ہیں وہ سحر کا سا، جادو کا سا اثر رکھتے ہیں. کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. تو یہ بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. پھر قرآن حکیم میں ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منصب بیان ہوا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں، وہ ہے ہی قرآن کی تعلیم ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنین پر کہ اس نے ان میں رسول مبعوث کیا، من انفسہم، انہی کی جانوں میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو اس قرآن کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس کتاب کی اور حکمت کی تعلیم ان کو دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس قرآن کے نزول سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان جو دنیا کے امام بنے وہ قرآن کے نزول سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اس قرآن کے ذریعے، اس کی تعلیم نے ان کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ ہزاروں سال کی رومن اور پرشین امپائرز اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی within 17 years. الحمدللہ. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5027، اور یہ حدیث مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2109. بڑی مشہور حدیث ہے. امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اس حدیث کے راوی ہیں.
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے. یہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی. بہرحال اس حوالے سے فضائل قرآن کے کانٹیکسٹ میں میرے ڈیٹیل لیکچر ہیں، مسئلہ نمبر 112 ABC، آلموسٹ تقریباً 3.5-4 گھنٹوں پہ محیط ہیں وہ. جسے شوق ہو تو اس حوالے سے ان لیکچرز کو دیکھا جا سکتا ہے. میرے بھائیوں، ہم جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں یا فارسی جاننے والے لوگ یا پنجابی ہو، پشتو ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، یہ سب کے سب جو زبان بولنے والے لوگ ہیں، ان کے جو حروف تہجی ہیں وہ عربک سے ہی ڈرائیوڈ ہیں. لہٰذا ہم لوگوں کو عربی حروف کی پہچان کے لیے جو ہے وہ اپنی مادری زبان آنا ہی کافی ہے، ہمیں ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز سیکھنی نہیں پڑتی. ورنہ گورے جب مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو رومن میں پھر لکھ کے بتایا جاتا ہے. الف لکھنا ہے تو ان کو بتایا جاتا ہے ALIF، لیکن آپ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اردو یا فارسی یا پشتو یا پنجابی یا سندھی یا بلوچی جاننے والے لوگ ہیں، ان کے لیے الف کی پہچان کو مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے حروف تہجی الفابیٹس ڈرائیوڈ ہیں فرام عربک. اور عربی میں کل 29 حروف تہجی ہیں، اور الف اور حمزہ کو اگر ایک گنا جائے تو 28، بہرحال یہ 29 بنتے ہیں. ان 29 میں سے 20 حروف تہجی ایسے ہیں جن کی ووکل ساؤنڈز جو ہیں، منہ کی آوازیں 100% وہی ہیں جو کہ ہماری اردو زبان کے اندر ہیں. اور باقی کے جو 9 وہ ہمیں تھوڑی سی محنت سے ہم within 10 منٹ سیکھ سکتے ہیں. تو آپ کو سمجھے پوری تجوید آ گئی، کوئی مشکل کام نہیں ہے. 20 آلریڈی آتے ہیں 29 میں سے آپ کو، اور وہ جو 9 ہیں وہ بھی آپ کو آتے ہیں، تھوڑی سی اس میں چینجنگ کے ساتھ عربی پروناؤنس اسے کرنا ہے آپ نے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہو جائے گی. اور انشاءاللہ جب ڈیٹیل آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا. اس حوالے سے آپ کو ایک ریفرنس پیج بھی مل چکا ہوا ہے، اور یہ ریفرنس پیج آلموسٹ سمجھے کہ پوری عربی لنگوسٹک کا جو تجوید ہے وہ جو قاعدہ ہے، رحمانی قاعدہ یا مدنی قاعدہ، اس میں سے میں نے اس کو کاپی کیا ہے. یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. یہ 2 پیجز کے اوپر مشتمل ہے. اس کی بیک والی سائڈ بھی ہے جس میں ذرا ڈیٹیلڈ عربک کے رولز ہیں، اور جو پہلے والا پیج ہے اس کے اوپر بنیادی عربک. انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے بڑی آسانی کے ساتھ. اور پلس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سائڈ پہ یہ 5 سلائڈز بھی اسپیشلی یعنی کہ نا اسی پرپس کے لیے یہ میں نے یعنی پوری رات لگا کے یہ خود ٹائپ کی ہیں، کیونکہ ہم جو PDF اٹھاتے تھے اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں آتی تھی. تو پھر اسے خود ورڈ میں لکھ کے اس کے PDF جنریٹ کروا کے پھر اس کو پینافلیکس 5 کے 5 نکلوائے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ لوگ اس کو سمجھ سکیں. اور ہماری انشاءاللہ جب یہ HD ریکارڈنگ ہوگی اس دوران ہم انشاءاللہ تعالی، میں نے فرحان بھائی کو بتایا کہ اس کے جو اوریجنل JPGs ہیں وہ اٹھا کے نا تو HD ریکارڈنگ میں پوری سکرین کے اوپر آپ کو اوریجنل اس کے نظر آئیں گے. یہاں پہ ان کو میں نے منع کیا کہ اس کو ایسا جتنا قریب سے کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انشاءاللہ HD ریکارڈنگ میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو مدر ٹنگ ہے ہماری اردو یا پنجابی یا سندھی یا بلوچی یا فارسی، اس کا ہمیں بڑا ایڈوانٹیج ہے عربک سیکھنے کے لیے. یہ وہ ایڈوانٹیج ہے گوروں کو حاصل نہیں ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ منہ میں آپ وہ لقمہ لے کے پیدا ہوئے ہیں، جیسے اسلام جو ہے ہمیں پلیٹ میں رکھ کے ملا ہے. یہ بالکل وہی چیز ہے. لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے عربی تجوید کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے میں چند ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عربی زبان کے اندر ذرا سی غلطی پروننسیشن کی ایک، وہ جس کو کہتے ہیں نا ایک نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا. یہاں تو نقطہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بغیر نقطہ لگائے صرف زبر زیر کی غلطی سے یا پروناؤنس کرنے کی غلطی سے مجرم سے بھی اگلی چیز بن جاتی ہے. اور ان بڑی غلطیوں کو ہم عربی لنگوسٹک کی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں لحن جلی، یعنی یہ جلی قسم کی واضح قسم کی غلطیاں. اور دوسری ہوتی ہیں لحن خفی، یعنی معمولی قسم کی جن کو ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے. لحن خفی جو ہے وہ چھوٹی غلطیوں میں آپ سمجھ لیں قرآن کی عربک زبان کو مجہول پڑھنا. مثال کے طور پر اب سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ ہی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے وہ بڑے بوڑھے جنہوں نے عربی نہیں سیکھی وہ الحمدللہ ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ ہے.
یا ہم پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین، وہ پڑھتے ہیں ما لے کے، لام زیر لے کاف زیر کے، جبکہ معروف عربی کیا ہے؟ لام زیر لی کاف زیر کی۔ تو قرآن کو جب بھی پڑھنا ہے معروف طریقے پہ پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا۔ البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے کہ ادر دین جو قرآنک عربک ہے وہ آپ مجہول پڑھ سکتے ہیں۔ وہ تو جو عربی لنگوسٹک کے لوگ ہیں وہ خود بھی مجہول عربک بول رہے ہوتے ہیں۔ عربیوں کی اگر آپ تقریریں سنیں یا ان کی گفتگو سنیں تو کئی الفاظ وہ مجہول بولتے ہیں۔ قرآن کے لیے معروف ہونا مسٹ ہے۔ مثلا ایک میں آپ کو ایسی اگزامپل دیتا ہوں جو 99.9999 ہی لگاتے جائیں آگے جتنے مرضی پرسنٹ علماء، قاری، مفسر، محدث مجہول ہی پڑھتے ہیں، اور وہ درود شریف ہے۔ درود شریف کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ یہ لفظ غلط ہے، اللہم صلی علی ہے، کیونکہ عربی میں لام زیر لے نہیں ہوتا، لام زیر لی ہوتا ہے۔ یہ وہ مجہول ہے جو سارے ہی پڑھ رہے ہیں، عربی جاننے والے بھی۔ آپ نے مجھے کوئی سنانا ہے بندہ کہ جی یہ فلاں عالم دین ہے، فلاں قاری ہے، یہ دروشی پڑھتا ہے تو اللہم صلی علی محمد پڑھتا ہے، نہیں، اللہم صلی علی محمد ہم خود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ قرآن پاک نہیں ہے، عام عربک لینگویج ہے، اس کو آپ مجہول پڑھ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ قرآن میں جب لام زیر لی آئے گا نا تو لام زیر لی پڑھنا ہوگا، لام زیر لے نہیں پڑھنا ہوگا، ما لی کی پڑھنا ہوگا، ما لے کے نہیں پڑھنا ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا لحن خفی کے حوالے سے بتا دیا۔ البتہ جو لحن جلی ہیں، بڑی غلطیاں عربی کی، وہ غلطیاں ایسی ڈینجرس ہیں کہ وہ کلمات کفر بن جاتے ہیں۔ اردو میں وہ نارمل ہے، ذرا سی پروننسیشن کا فرق ہو، زبر زیر کا فرق ہو جائے تو کہاں سے کہاں وہ ایک نقطے سے مار مجرم نہیں بنتا، بہت کچھ ہی بن جاتا ہے، یہاں تو نقطہ لگائے بغیر ہی بن جاتا ہے۔ برل وہ جو اس حوالے سے زبر زیر کی غلطی ہیں وہ عربی تو کرتے نہیں ہیں، یہ ہمارے ایشوز ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم چھوٹے سے بچے کے سامنے بھی لکھیں لفظ دن تو کیا لکھیں گے؟ دال اور نون، دال کے نیچے ہم زیر نہیں ڈالیں گے، تب بھی ہمارا بچہ اسے دن ہی پڑھے گا، دونی یا دان نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ کہ اس کو پتا کہ یار دان دون تو لفظ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے عربی میں اگر کن لکھا ہوگا، کاف اور نون، کش والا کاف، تو عربی اسے کن نہیں کبھی بھی پڑھے گا، کن بھی نہیں پڑھے گا، بغیر اعراب کے وہ اسے کن ہی پڑھے گا، اسے پتا ہوگا کہ یہ ہوتا ہی کن ہے، کن اور کن تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ یعنی یہ عربی زبان والوں کو ایڈوانٹیج ہے، جس طرح ہمیں بھی اردو کے الفاظ کا۔ اب یہ جو لحن جلی ہیں ان میں 3 کیٹیگریز کی آپ کو غلطیاں بتاؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی تجوید کلاس پریکٹیکلی شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 کیٹیگری ہے اعراب کی غلطی۔ ایک لفظ ہے اعراب زبر کے ساتھ، وہ ہے بدو اور پینڈو لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، اے نبی علیہ السلام یہ اعرابی، پینڈو بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے، فرماؤ ابھی تو تم اسلام لے کے آئے ہو، ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی اترا ہی نہیں ہے۔ ایک لفظ ہے اعراب، جو ہماری ایک سمجھ لیں اردو میں بھی ہم اس کو اس حوالے سے سمجھتے ہیں زبر زیر پیش، ویسے عربی لنگوسٹک میں زبر زیر پیش کو اعراب نہیں کہتے، وہ ایک علیحدہ سے بحث ہے، لیکن چونکہ ایک غلط العام چل رہا ہے سمجھنے کے اعتبار سے کسی حد تک درست بھی ہے۔ زبر زیر پیش کے جو چیزیں ہم یوز کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کے اعراب۔ ان کی غلطیاں ظاہر ہے یہ وہ غلطیاں جس کو سارے غلطی سمجھتے ہیں کہ اعراب کی غلطی نہیں ہونی چاہیے، زبر کو زیر نہیں پڑھنا چاہیے، زیر کو پیش نہیں پڑھنا چاہیے، تو ظاہر ہے وہ تو ہمارے پاس لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ اعراب بھی سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں، ان کے ایک شاگرد تھے ابو الاسود الدولی جو چیف جسٹس آف کوفہ تھے، ان کے سٹوڈنٹ تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ قرآن حکیم پر اعراب لگوائے جائیں تاکہ اجمیوں کو ادر دین عرب کے لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ یہ تو پھر آل امیہ کے لوگوں نے چونکہ سیدنا علی سے دشمنی کی تو انہوں نے مشہور کر دیا کہ حجاج ابن یوسف نے اعراب لگوائے ہیں، حالانکہ یہ بات علامہ قرطبی نے، جو تفسیر قرطبی اہل سنت کی مین سٹریم کی تفاسیر میں آتی ہے، امام قرطبی المتوفا 668 ہجری 668 ہجری، انہوں نے تفسیر قرطبی کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ابو الاسود الدولی نے اعراب لگوائے ہیں، اور وہ چیف جسٹس آف کوفہ تھے اور مولا علی علیہ السلام اس وقت
خلیفہ راشد تھے، انہوں نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ حجاج ابن یوسف تو بہت بعد میں آیا، یہ تو میں بات کر رہا ہوں حجاج ابن یوسف سے بھی آلموسٹ سمجھ لیں 30-40 سال پہلے کی۔ تو یہ اعراب لگوائے تاکہ اجمیوں کے لیے آسانی ہو۔ اس کی میں آپ کو نون ایگزامپل دیتا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ تو ہم سارے پڑھتے ہیں، اس میں آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، آتا ہے نا جی، انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعمتا ہے، تا کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ اگر میں اسے پیش پڑھ دوں صراط الذین انعمت علیہم تو ہوگا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر میرا انعام ہوا۔